بھی ایسا وقت آیا کہ تم نے کسی سے سچی محبت کی، خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، لیکن بدلے میں تمہیں ملا صرف خاموشی، دھوکہ، تنہائی، یا شاید وہ شخص تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تم نے اسے اپنا سب کچھ سمجھا، ٹوٹا تو صرف آنکھیں نہیں، دعائیں بھی رو پڑیں۔ اگر تم بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہو تو رک جاؤ، یہ ویڈیو تمہارے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے محبت میں دل ٹوٹ جائے تو ایک مومن کیا کرے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، سائنس اس درد کو کیسے سمجھتی ہے، نفسیات کے ماہرین اس کا حل کیا دیتے ہیں۔ آخر میں تمہیں وہ روشنی ملے گی جو اس اندھیرے میں تمہیں سکون دے گی۔ بس ایک وعدہ کرو کہ ویڈیو آخر تک دیکھو گے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، یعنی جسے ہم کھونے پر رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے ہی ہو، کیونکہ اللہ کے منصوبہ بندی ہماری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ اسلام صرف نماز، روزے اور عبادت کا دین نہیں، بلکہ یہ ہمارے دل کے درد، ہماری تنہائی اور ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کا بھی علاج ہے۔ جب کسی کی محبت میں دل ٹوٹ جائے تو دل رو پڑتا ہے، دعائیں بوجھ لگنے لگتی ہیں اور سجدے بھی سن لگتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو، یہی لمحے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لمحے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اگر تمہارے دل میں طوفان ہے تو یاد رکھو، اللہ اس کے بعد تمہیں ایک ایسا سکون دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے تمہیں چھوڑا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اگر وہ تمہارا ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں، ایک حقیقت ہے۔ جو شخص تمہارے نصیب میں نہیں، اس کے پیچھے رونا تمہیں صرف مزید کمزور کرے گا۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچایا ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ وہی تمہاری زندگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں جب دل ٹوٹ جائے؟ ایک سچا مومن کیا کرے؟ چند روحانی راستے سنو، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ نماز تہجد، رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہو تب اپنے آنسوؤں کو سجدے میں بہا دو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر حرف، ہر آہ، ہر دھڑکن سن رہا ہے۔ پڑھنا دل کے سکون کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود زخموں پر مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ سے راز و نیاز اپنے کمرے کی تنہائی میں سب بند کر کے اللہ سے اپنے دل کی بات کریں، ایسے جیسے کسی دوست سے کرتے ہو۔ کہو، یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، میرا دل بکھر گیا ہے، تو ہی مجھے جوڑ سکتا ہے۔ استغفار کا وظیفہ، اکثر ہمارا دل اس لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے رب کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ جو روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عمل تمہارے دل کو سکون دے گا اور قسمت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ پر یقین رکھنا، یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر تم یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ واقعی تمہارے لیے کچھ ایسا بہتر لکھ دے گا کہ تم ماضی پر ہنسو گے۔ ناظرین، دل ٹوٹا ہے تو غم نہ کر، یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمہاری روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے تم اللہ کے قریب ہوتے ہو اور جہاں سے تمہاری اصل محبت شروع ہوتی ہے، رب سے محبت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دل ٹوٹنا صرف جذباتی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر سچ یہ ہے کہ جب محبت میں دل ٹوٹتا ہے تو سائنس کے مطابق یہ صرف دل کا نہیں، دماغ اور نیورو سائنس کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کا سائنسی نام، جی ہاں، میڈیکل سائنس میں اسے کہا جاتا ہے بروکن ہارٹ سنڈروم۔ یہ حالت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بعض اوقات دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، کہ حقیقت میں وہ ایک جذباتی صدمہ ہوتا ہے۔
دماغ پر اثر۔ نیورو سائنس کے مطابق جب دل ٹوٹتا ہے تو دماغ کا وہی حصہ ایکٹیو ہوتا ہے جو کسی جسمانی زخم یا جلے ہوئے حصے کے درد پر متحرک ہوتا ہے۔ یعنی دل ٹوٹنے کا درد دماغ کے لیے ہی ہوتا ہے جیسا کسی جسمانی چوٹ کا۔ دل ٹوٹنے کے اثرات۔ دل ٹوٹنے کے بعد انسان کو جو کیفیات پیش آتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں: نیند نہ آنا یا بار بار جاگ جانا، بھوک ختم ہو جانا یا حد سے زیادہ کھا لینا، جسمانی تھکن، کمزوری، دماغ میں الجھن، یادداشت میں کمی، دل کا دھڑکنا یا بے چینی ہونا، کچھ بھی اچھا نہ لگتا، حتیٰ کہ زندگی کا مقصد بھی ختم سا لگتا ہے۔ سائنس کیا حل بتاتی ہے؟ جسمانی ایکسرسائز۔ ہلکی ورزش دماغ میں اینڈورفنز پیدا کرتی ہے جو نیچرل پین کلر ہوتے ہیں۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو انسان کو خوشی کا احساس دیتا ہے بغیر کسی دوا کی روشنی میں۔ 15 سے 20 منٹ روزانہ سیروٹونن ہارمون بڑھاتا ہے جو موڈ کو بہتر کرتا ہے۔ سوشل سپورٹ، سماجی تعلقات۔ دوستوں، اہل خانہ اور مخلص لوگوں سے بات کریں۔ یہ بات چیت آپ کے اندر دبا ہوا دکھ کم کرے گا۔ نیند کی حفاظت۔ رات کی نیند کو معمول پر لانے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے موبائل بند کریں، کمرہ پرسکون رکھیں، تھوڑا سا روحانی ذکر کریں، یہ نیند کو بہتر بناتا ہے۔ تخلیقی سرگرمیات، کریٹیو ایکسپریشن۔ اپنے جذبات کو لکھیں، ڈرائنگ کریں، کچھ بنائیں۔ یہ آپ کے درد کو ظاہری شکل دے کر اندر سے باہر نکالنے کا ذریعہ بن۔ نفسیات کا نقطۂ نظر۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ دل ٹوٹنا ایک طرح کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے سامنا کیا جائے تو یہی صدمہ شخصیت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ریفریم یور پین۔ اپنا درد دوبارہ دیکھو، یہ تمہارے خاتمے کا نہیں، تمہاری نئی شروعات کا موقع ہے۔ یہ تمہیں ٹوٹنے نہیں، بننے کا سبق دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، دل صرف جسم کا حصہ نہیں، یہ روح کی آواز ہے۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو اللہ تمہیں اپنی آواز میں بلاتا ہے۔ جب ہم دل ٹوٹنے کے درد سے گزرتے ہیں تو اکثر ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو گیا ہے، مگر سچ یہ ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اللہ تمہیں خود نئے سفر پر روانہ کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کہتا ہے، اب تو میرا ہو جا، اب میں تجھے وہ دوں جو تم خود سے کبھی مانگ بھی نہ سکا۔ کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل اسٹیپس۔ یہ وقت ہوتا ہے جو خود کو جوڑنے کا، سنوارنے کا اور رب کی طرف پلٹنے کا۔ خاموشی سے قبول کرو، شور مچائے بغیر جو گیا اسے جانے دو۔ نہ بد دعا دو، نہ شکوہ کرو، نہ خود کو الزام دو۔ یہ مت کہو کہ میں بے وقوف تھا، بلکہ کہو میں سیکھنے والا تھا اور رب نے مجھے بچا لیا۔ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، ہر دن کا ایک معمول بناؤ۔ نماز وقت پر پڑھو، روزانہ قرآن کی تلاوت یا ترجمہ پڑھو۔ لکھنا شروع کرو، اپنے جذبات، اپنے خواب، اپنی باتیں۔ کوئی ہنر سیکھو، کچھ بھی جو تمہاری پہچان بنے۔ وہ شخص جس نے تمہیں چھوڑا وہ تمہیں مکمل نہیں کر سکتا تھا، مگر تم خود کو مکمل کر سکتے ہو اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ دعا کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ دن میں کم از کم 5 بار دل سے دعا کرو، نہ صرف محبت کی واپسی کے لیے کہ محبت کے قابل بننے کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو تمہاری تقدیر میں بہتر لکھا گیا ہے۔ سفر ختم نہیں ہوا، بس رخ بدلا ہے۔ یہ جو دل ٹوٹا ہے یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تمہارے دل کا بہتر مقام کے لیے صاف کر رہا ہے۔ وہ شخص چلا گیا کیونکہ اس کی جگہ کوئی اور آنا ہے۔ وہ رشتہ ختم ہوا کیونکہ اس کے بعد ایک حقیقی رشتہ بننا ہے۔ وہ خواب ٹوٹا کیوں؟ رب نے تمہارے لیے ایک نیا خواب لکھ رکھا ہے۔ تم کمزور نہیں، تم وہ ہو جسے رب نے چنا ہے کہ وہ سیکھے سنورنے۔ دل اگر اللہ کی طرف مڑ جائے تو کوئی زخم باقی نہیں رہتا، صرف نور باقی رہ جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو لگا ہو، کسی ایسے شخص سے ضرور شیئر کرنا جس کا دل بھی خاموشی سے رو رہا ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے
اور اس صبر کے بدلے وہ یا رب محبت العالمین۔ دے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ آمین یا رب۔